اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کل پاکستان کی سیاست بڑی زوروں پہ ہے اور اپوزیشن جو تقریباً کئی سالوں سے آر پار کے چکر میں تھی، خاص کر کے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو تو بہت جلدی تھی آر پار کی۔ وہ تو جب لاہور کا جلسہ تھا اس وقت بھی آر پار کر بیٹھی تھیں کہ آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں ہوا کیا۔ اب آ کے پھر انہوں نے چونکہ کیس بہت قریب آ گئے سب کے، تو زور ڈالا ایک دم، اور اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ روزانہ سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ تقسیم ہو رہا ہے، کہاں سے آیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس ظاہر ہے اتنا 16 کروڑ 17 کروڑ 18 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 25 کروڑ دیکھ کے ایم این ایز کا ضمیر جاگ پڑا ہے، اتحادیوں کا بھی ضمیر جاگ پڑا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیسے کا کمال ہے یا کسی اشارے کا کمال ہے۔ بہرحال اشارے پہ تو ہم یقین نہیں رکھتے۔ سیاستدان یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات، اگر عدالت میرے حق میں فیصلہ دے دے تو آئین کے بالکل مطابق، میرے خلاف فیصلہ دے دے تو یہ آئین کے خلاف بالکل ہمارا آج کا جو طریقہ کار بنا، اور جو کچھ آج میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کھڑے کر رہے تھے، میں تو ویسے جب دیکھتا ہوں شہباز کو بلاول کے پیچھے کھڑے، کبھی یا دائیں کھڑے یا بائیں کھڑے، تو وہ جو کہا تھا نا اپنے اکبر نے اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے حد افسوس ہوتا ہے کہ یار جس بندے کو میں سمجھتا تھا کہ یہ نسبتاً نواز شریف سے بہتر ہے، اور وہ زرداری کے خلاف میدان میں تھا اور کرپشن کے خلاف میدان میں نعرے لگاتا تھا، آج وہ شخص کتنا مجبور، کس وجہ سے مجبور ہوا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے۔ قوم کو تو پتہ ہے ہی، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے کہ کیا اس رزق سے موت اچھی نہیں تھی، جس کا شعر پڑھاتے تھے میاں نواز شریف کھڑے ہو کے ایوان اقبال میں کارکنوں کو، اس رزق سے موت اچھی۔ اب وہ اس رزق کے پیچھے، کرسی والا اقتدار والا رزق جو ہے اس کے پیچھے بلاول کے بھی پیچھے کھڑا ہونا پڑ گیا، اور بلاول کی الٹی سیدھی بونگیاں بھی سننی پڑ گئیں، اور میاں صاحب اب پیچھے کھڑے ہیں، اور بلاول بھٹو کا نواسہ تخم زرداری وہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں گے او آئی سی کیسے ہوتی ہے یہاں۔ میں سمجھتا ہوں باقی قوم نے تو خیر دیکھ ہی لیا، اس وقت شہباز شریف کو بھی کچھ شرم اور غیرت سے مر جانا چاہیے تھا، جب شہباز شریف پیچھے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کھڑا بلاول کہہ رہا تھا دیکھیں گے۔ اجلاس 21 کی بجائے 22 کو، 22 کی بجائے 25 کو، اگر 2 دن یا 3 دن لیٹ ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی؟ کون سا آپ نے طوفان پکڑا ہوا تھا جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا راتوں رات، اور اگلے دن وہ آپ کے بجائے کسی اور کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا؟ کچھ آخر خدا کا خوف کرو، یہ ملک تمہارا بھی ملک ہے، اس ملک نے تمہیں عزت دی ہے۔ یہ کہنا کہ او آئی سی کو دیکھ لیں گے، اچھا پہلے دن یہ کہا اور پھر یہ کہا کہ او آئی سی طالبان کے لیے ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ اب اندازہ فرمائیں کہ قومی سطح کے لیڈر ہونے کے دعوے داروں کی سوچ اتنی گھٹیا اور درجے کی ہو گئی ہے کہ انہیں صرف اپنا اقتدار چاہیے، اور بڑے زور شور سے بی بی بھی یہاں جاتی عمرہ والی بی بی بھی کہہ رہی، اور وہ وہاں کا بلاول اور اس کا بلاول بھی کہہ رہا ہے، اور کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ان کے دریوزہ گر لفافہ صحافی بھی بول رہے ہوتے جی کسی کو عمران خان کے خلاف سازش، بیرونی سازش کا ایسے خام خواہ عمران خان نے شور ڈال دیا، کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے خلاف یہ خود ہی کر رہے ہیں۔ تو او آئی سی کے خلاف بولنے سے، بلاول کے بولنے سے اور باقیوں کے چپ رہنے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کہاں سے سازش ہو رہی ہے؟ آپ کو کچھ تھوڑا بہت تو احساس ہوا ہوگا کہ یہ بچہ جمہورہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے یا اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو اس سے بلوا رہی ہے؟ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد کو او آئی سی کا ایونٹ ہونے لگا ہے، وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے لگی ہے، اس سے ہمیں تو پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہے انڈیا کو،
اس سے اسرائیل کو تکلیف ہے، اس سے امریکہ کو تکلیف ہے، لیکن اس بچے جمہوریہ کو تکلیف کس لیے ہوئی؟ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی بیرونی عوامل کار فرما ہیں یا نہیں ہیں جو کچھ ملک کی سیاست میں ہو رہا ہے۔ یہ اتنی تیزی ایک دم جو آئی ہے یہ سارا مہنگائی کا درد ہے، یہ سب کے ضمیر اچانک جاگ اٹھے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم حکومت گرائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان میں وہی لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے اور عیاشی کریں گے۔ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اس دفعہ آپ کو اگر آپ حکومت گرا گئے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا، لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے تو جو بندر بانٹ آپ کر رہے ہیں میاں صاحب یہ چلے گی نہیں۔ پاکستان کے عوام کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کا بیانیہ جو ہے، جو بلاول بول رہا ہے، جس کے آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو توفیق نہیں کہ آپ بولیں۔ ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ 2 گھنٹے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا، 3 گھنٹے بعد پریس ریلیز آ گئی، سارا کچھ واپس لے لیا گیا، لیکن کسی کو معافی مانگنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ قوم سے معافی مانگے کہ اس بچے کی زبان سے کچھ ایسے ہی نکل گیا ہے۔ یہ جو امریکہ کے چکر لگا رہا تھا کئی دن سے، جس کو دعوتیں وہاں سے آ رہی تھیں، ایسے ہی اس کی زبان سے او آئی سی کے خلاف کوئی باتیں نکل گئی ہیں۔ ویسے تو یہ پکا پاکستانی محب وطن لیڈر ہے، بھٹو کا بیٹا جو ہے، جس نے پاکستان دو ٹکڑے کروایا تھا، جس نے کہا تھا ادھر ادھر تم ادھر ہم، اپنے اقتدار کے لیے جس نے ملک بھی داؤ پہ لگا دیا تھا، اس کا نواسا ہے آخر۔ اور اس باپ کا بیٹا ہے جس کی کرپشن کے چرچے اور شہرے پوری دنیا میں ہیں، کتابیں لکھی گئیں اس پہ، ڈاکومنٹری فلمیں بن گئیں، رپورٹیں چھپ گئیں اخبارات میں، بڑے بڑے میڈیا چینلوں میں، اور اس کا بیٹا ہے تو کوئی نہ کوئی 2 قدم آگے جائے گا تو تب ہی ہے نا، آگے جائے گا ان سے۔ وہ لطیفہ کچھ باپ بزرگوں نے لکھا کسی کتاب میں کہ کہا کرتا تھا کوئی باپ اپنے بچوں کو، بیٹا ترقی کرنی ہے، ترقی پہ جانا ہے، آگے جانا ہے اور اونچا جانا ہے۔ تو باپ کو ایک دن بیٹے نے دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، اور بیٹے نے سوچا کہ باپ نے مجھے ترقی کا کہا، میں اس سے ذرا تھوڑا سا اوپر چلا جاؤں، اور چھت پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ چھت پہ جا کے کھڑا ہو کے اب باپ نیچے بیٹھا ہوا تھا، ادھر اس نے پیشاب فرمایا، اور بیٹے نے، باپ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ترقی آپ ہی نے تو بتائی تھی کہ آگے جانا ہے اور اوپر جانا ہے، تو میں آپ سے اوپر چلا گیا ہوں۔ تو اس طرح کا اوپر جائے گا زرداری کا بیٹا، اور بھٹو کا نواسا جو ہے وہ جائے گا، زرداری سے اوپر جائے گا، جو کچھ زرداری کرتا رہا ہے، پاکستان کو دھمکیاں دینا، او آئی سی کو دھمکیاں دینا۔ اگلے دن شیخ رشید نے بھی دھمکی دی۔ شیخ رشید کا اور بلاول کا کچھ آپس کا معاملہ بھی ہے، اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے جب کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، تو ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، لیکن یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کو کہ کچھ خدا کا خوف کرو، بڑی بہت جلدی نہ کرو، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ نظر آ رہا ہے آپ کو، آج آیا کہ کل آیا، کل جو عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے، 2-4 دن بعد وہ وزیر اعظم ہوں گے، جن کو نیب بلا رہی تھی، کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر خارجہ ہوگا، تو اس قوم کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ یہ قوم غیرت میں گڑ جائے گی کہ یہ اس ملک کا نظام ہے۔ چوروں کو سزا تو یہاں نہیں مل سکی، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، جب عدالت ایک دفعہ کہہ چکی فرد جرم عائد کریں گے، پھر پتہ چلتا ہے جی وکیل نہیں آیا، اگلی تاریخ پہ وہ وکیل بدل دیتے ہیں، وہ وکیل کہتا ہے جی مجھے 1 مہینہ چاہیے، اس سے اگلی تاریخ پہ میاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں زرداری صاحب مصروف ہیں، سیشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا اسلام آباد میں، تو 2 سال سے ایسے ہی دیکھ رہے۔ خان صاحب یہ نظام نہیں بدل سکے، آپ ان چوروں کو نہیں پکڑ سکے جن چوروں کو پکڑنے کا آپ قوم سے وعدہ کر کے آئے تھے، اور بھی آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے جو وفا نہیں کیے، لیکن اگر ایک ہی یہ وعدہ وفا کر لیتے نا ان چوروں کو پکڑنے کا، تو شاید آج آپ کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ یہ چور پھر دوبارہ آ رہے ہیں، اور ان اداروں کو، سب اداروں کو، پاکستان کے اداروں کو سلام، سبحان اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ کھیل کھیلتے رہو ہمارے ساتھ، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج، بڑے بڑی سیٹوں پہ بڑا بڑا لاکھوں روپیہ لینے والے، ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہو۔ غریب بیچارے کو ریڈر ہی آگے نہیں جانے دیتا دروازے سے، اور یہاں 2 سال ہو گئے، 28 مہینے ہو گئے،
فرد جرم عائد نہیں ہو رہی بڑے بڑے مجرموں پہ، وہ دن دناتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی دلہ ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ نظام بڑے چوروں کو تو نہیں پکڑ سکتا، یہ نظام بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ پکڑے گا کسی سائیکل چور کو پکڑے گا، کسی موبائل چور کو پکڑے گا، کسی کرسی چور کو پکڑے گا، کسی روٹی چور کو جو کسی کی روٹی چوری کر کے لے جائے اس کو پکڑے گا۔ یہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ملک کا کھا جانے والے، جن کے سارے ثبوت بینکوں کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہو گئے، ہمارے جج میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ان کو سزا دے سکے۔ قوم کو اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں، اب بلاول تو جو کہہ رہا ہے، اس نے کہنا ہی تھا شہباز شریف صاحب آپ کو کچھ خیال آنا چاہیے تھا۔ آپ مسلم لیگ کے صدر ہیں، آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ اس جماعت کے صدر ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے نانے نے پاکستان توڑا اور جس کے باپ نے پاکستان لوٹا، اور جو پاکستان کو OIC کرنے پہ دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ OIC مجھے اس لیے اچھی نہیں لگ رہی کہ یہاں طالبان کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ طالبان کا مسئلہ اٹھایا جائے گا تو اس کے باپ امریکہ کو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف اس کو گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ملجا و ماوا تو آ جا کے امریکہ ہی ہے، وہاں سے اقتدار کی بھیک ملے گی۔ تو یہ صاحب جو آج یہاں لہرا رہے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کے ان پہ ڈرامے اور جملے بن رہے ہیں، یہ کل پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اللہ پاکستان کو یہ وقت نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے، ان نااہل لیڈروں سے، ان غیروں کے گماشتوں سے پاکستان کو نجات عطا فرما دے، ایسی جمہوریت سے پاکستان کی جان چھڑا دے، پاکستان میں کوئی صاف ستھرا نظام آ جائے، کوئی صاف ستھرے حکمران آ جائیں، جس کو قوم 70-73 سال سے ترس رہی ہے کہ یہاں کوئی صاف ستھرا نظام آ جائے، کوئی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام آ جائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تھے وہ آ جائے، ہماری ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں سے جو بار بار 5 سال بعد کوئی، 2 سال بعد کوئی، 4 سال بعد کوئی قوم کی گردنوں پہ مسلط ہو گئے، اور اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے قوم کی گردن چھوڑ نہیں رہے، قوم کی گردنوں پہ سوار ہیں۔ اللہ ان سے قوم کو نجات عطا فرما دے۔